اگر ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ معصومیت کے ملبے تلے، غزہ، فلسطین اور بچوں کی بقا کی جنگ، تحریر محمد محسن رضا۔ جب کسی قوم پر ظلم ہوتا ہے تو وہ پوری انسانیت پر حملہ ہوتا ہے، لیکن جب اس ظلم کا نشانہ وہ معصوم بچے بنے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے تھی، جن کی آنکھوں میں خواب ہونے چاہیے تھے اور جن کے لبوں پر مسکراہٹیں ہوں چاہیے تھی، تو یہ صرف ظلم نہیں بلکہ انسانیت کی مکمل تذلیل بن جاتی ہے۔ آج غزہ کی پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف جنگ نہیں بلکہ ایک انسانی عالمی ہے جس کی گونج صدیوں تک دنیا کے ضمیر کو بے چین رکھے گی۔ فلسطین، خاص طور پر غزہ، گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک مسلسل جنگ، قبضے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا شکار ہے، مگر حالیہ مہینوں میں جو کچھ غزہ کے معصوم بچوں کے ساتھ ہوا ہے وہ شاید تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں درج ہو چکا ہے۔ اسرائیلی بمباری میں جس شدت اور بے رحمی کے ساتھ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، اس میں نہ صرف مرد اور عورتیں جان سے گئیں بلکہ بڑی تعداد میں بچے بھی شہید ہوئے۔ وہ بچے جو کھیل رہے تھے، جو اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے یا ماں کی گود میں سو رہے تھے، انہیں زندگی کا موقع ہی نہ ملا۔ ہر روز عالمی میڈیا پر ایسی تصاویر سامنے آتی ہیں جن میں بچے خون میں لت پت دکھائی دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کھلونا ہے، کسی کے ساتھ ماں باپ کی لاش ہے اور کسی کے غلط تعلیم کی بندش اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی، یہ سب کچھ ایک ایسے نسل کشی کے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے دنیا نے خاموشی سے قبول کر لیا ہے۔ غزہ کے بچوں کا بچپن کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا ہے۔ کہیں بمباری نے ان کے اسکول تباہ کر دیے، کہیں والدین کی لاشوں کے ساتھ زندہ دفن کر دیا گیا اور کہیں خوفناک آنسوؤں کی شکل میں ان کے ذہنوں پر داغ چھوڑ دیے۔ فلسطینی بچے زندگی سے پہلے موت دیکھتے ہیں، خواب سے پہلے حقیقت کا کرب جھیلتے ہیں اور مسکراہٹ سے پہلے آنسو بہاتے ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ہر 10 میں سے 6 فلسطینی بچے شدید ذہنی دباؤ اور صدمے کا شکار ہیں۔ بہت سے بچے رات کو سونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگلی صبح شاید وہ زندہ نہ ہوں۔ ان کے لیے عید کا مطلب نئے کپڑے نہیں بلکہ خاموش ماتم، اسکول کا مطلب تعلیم نہیں بلکہ شہادت، اور بچپن کا مطلب کھیل نہیں بلکہ جدوجہد ہے۔ سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ عالمی ضمیر یا تو سوچ کا ہے یا خرید لیا گیا ہے۔ مغربی میڈیا کیا کثریتا اسرائیل کے موقف کو ترجیح دیتی ہے اور فلسطینیوں کی مزاحمت کو دہشت گردی کے طور پر پیش کرتی ہے، جبکہ اصل دہشت گردی وہ ریاستی جارحیت ہے جو اسرائیل روز آن غزہ کے باسیوں پر مسلط کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادی، انسانی حقوق کے عالمی چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی تمام مشقیں اسرائیل کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتی ہیں، مگر ان پر عمل درآمد کہیں نظر نہیں آتا۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، امداد دیتے ہیں اور اسے مکمل سیاسی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ دوہر معیار و عناصر ہے جو نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پورے دنیا میں ناانصافی کو بڑھا رہا ہے۔
अगर मगरब की खामोशी बायस अफसूस है तो मुस्लिम दुनिया की बेहिसी बायस शर्म है। 50 से जायद मुस्लिम ममालिक की अफवाज, वसाइल और सियासियात रसूख के बावजूद गजा के बच्चों के लिए सिर्फ बयानात, करारदादें और दाएं हमीसर आती हैं। अरब दुनिया की अक्सरियत अपनी दाखिली सियासत में उलझी हुई है, जबकि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान जैसे ममालिका हज्जाजा और अमदाद की हिद कम हदूद हैं। फलस्तीनी बच्चे अगर आज भी जिंदा हैं तो ये इनकी अपनी कौम के अज़म, हौसले और गैरत की दौलत है, न कि किसी आलमिया इस्लामी इत्तेहाद के सबब। लेकिन इन तमाम तर सतम ज़रीफियों के बावजूद फिलिस्तीनी कौम, खुसूसन उनके बच्चे, एक मिसाल हैं इस्तिकामत, सब्र और कुर्बानी की। जिन कौमों के बच्चे भी जदोजहद का हिस्सा बन जाएं, उन्हें शिकस्त देना आसान नहीं होता। गजा के बच्चे जब मुस्कुराहट के साथ शहादत कबूल करते हैं, जब कमर पर स्कूल बैग की जगह कफन बांधते हैं, तो वो दुनिया को एक पैगाम देते हैं। हम मर सकते हैं, झुक नहीं सकते। सोशल मीडिया, नौजवानों की बेदारी और चंद आजाद ज़मीर रखने वाले सहाफ़ी और इंसान दोस्त अफराद की कोशिशों ने फिलिस्तीन का मुकदमा दुनिया तक पहुंचाया है। आज अगर कोई इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है तो ये इन्हीं अवामी दबाव का नतीजा है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. क्या हम अगर हमारी वीडियोस पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।